अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक कैसे चलाई जाएगी, उसकी शक्ल क्या होगी, इस हवाले से इंफॉर्मेशन किसके पास है, इमरान खान साहब ने किसको क्या हदायत दी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। इस बरस कुर्बानी की ईद पर कितने जानवर कुर्बान किए गए और ये जो नंबर है ये हमारी मईशत के हवाले से क्या बताता है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। उसके साथ साथ महंगाई के हवाले से एक दानिशवर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। ये महंगाई का वो तस्वर है शायद जो आपने कभी ना सुना हो। क्या डिटेल्स हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। भारत के हवाले से कुछ खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपसे शेयर की जाएं। लेकिन सबसे पहले अगर आप कुर्बानी के जानवरों की बात करें तो मुजम्मिल असलम साहब ने कहा है कि तकरीबन 30% कमी आई है। जो अदाद शुमार सामने रिपोर्ट हो रहे हैं उसके मुताबिक तकरीबन 30% जानवर कम इस बरस लोगों ने कुर्बान किए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुल्क में इस वक्त जो मौशी हालात हैं वो बेहतर नहीं है। मेरी गुज़िश्ता रोज भी किसी से बात हुई जो कुर्बानी के जानवर सेल करते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि इस बरस हमारे कुर्बानी के जानवर कम सेल हुए और बहुत सारे जानवरों को हम दोबारा अपने फार्म्स पे जहां पे उन्होंने रखा होता है वापस लेके चले गए हैं। मंडियों में गए, मुख्तलिफ शहरों के अंदर गए, लेकिन उतने जानवर हमारे इस दफा सेल नहीं हुए। और इसी हवाले से मुजम्मिल असलम साहब ने किसी की ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट किया हुआ है कि 30% just drop in animal sales clearly indicating that economy is in recession, कि यानी इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी है उसको कसाद बाजारी का सामना है। ये अमार खान साहब हैं, उन्होंने कोई शेयर किए हुए ये फाइनेंशियल चीजों के हवाले से डेटा वगैरह शेयर करते रहते हैं और मुजम्मिल असलम साहब ने उन्हीं की ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट किया हुआ है। उनके जो दादो शुमार हैं उसके मुताबिक जो ऑफिशियल्स ने डेटा कलेक्ट किया है कराची के अंदर पहले 2 दिनों में, उस डेटा के मुताबिक जो है ये ट्रेंड ऐसा लग रहा है कि जानवरों की कुर्बानी में कमी आई है। अगर आप 2023 के जो फिगर कोट किए जा रहे हैं वो अगर देखें तो 25 लाख से ज्यादा जानवर कराची में कुर्बान हुए। 24 में उससे भी ज्यादा तकरीबन 26 लाख के करीब या उससे ज्यादा जानवर कुर्बान हुए। और अब जो है 2025 में अब तक जो है ये तकरीबन 17-18 लाख के करीब यानी 2 मिलियन से कम जानवरों का तखमीना लगाया जा रहा है जिनकी कुर्बानी दी गई। और ये बुनियादी तौर पे जो डेटा बनाया जा रहा है, जो डेटा मुर्तजा वहाब साहब ने शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से जो वेस्ट वगैरह उठाया गया है, मोर देन 37,000 टन ऑफ वेस्ट जो है वो उन्होंने बताया कि वो कलेक्ट किया गया। और इसको सामने रखते हुए कि जब इतना वेस्ट उठाया गया है तो ये कितने जानवरों का वेस्ट होगा, उसको सामने रखते हुए ये डेटा कंपाइल किया गया और जिसके मुताबिक अब ये लगता ऐसे है कि 2025 में जानवरों की कुर्बानी में 25 से 30% या हो सकता है कि इससे भी ज्यादा कमी आई हो। और इसी तरीके से अगर आप डेटा देखें, जो लाहौर का डेटा है वो भी अमार साहब ने शेयर किया हुआ है और उससे भी यही लगता है कि वहां पे भी कमी आई है। वो अगर ये सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि सिमिलर ड्रॉप इन लाहौर, जो वेस्ट कलेक्ट किया गया है वो 23,000 किलो टन्स है और जिससे पता ये चलता है कि जनाब इस बरस तकरीबन 27% कमी आई है जानवरों की कुर्बानी में। और जो डेटा है 2023 का, 2023 में जनाब अगर इसको आप देखें तो तकरीबन 17 लाख जानवरों की कुर्बानी की गई और इसी तरह 2024 में तकरीबन जो है 16 लाख जानवरों की कुर्बानी की गई। और अगर आप 2025 को देखें तो इसमें अब तक के दादो शुमार के मुताबिक लग रहा है कि लाहौर में सिर्फ 12 लाख जानवरों की कुर्बानी की गई है, जो काफी बड़ा ड्रॉप है। कराची में भी ड्रॉप आ रहा है और लाहौर में भी ड्रॉप आ रहा है। अगर ये ट्रेंड इसी तरह है तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज है जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त हमारी मईशत की क्या हालत है। अब ये वेस्ट कराची में भी उठाया गया, लाहौर में भी उठाया गया, उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी हो रही है। मरियम नवाज की कैंपेन देखी, पंजाब को साफ करने के लिए 30 अरब खर्चा किया जा रहा है। मरियम नवाज कहीं गई नहीं, लेकिन सब टीवी चैनल्स पर सुथरा पंजाब आ रहा है। मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मेरे पास 30 अरब रुपए नहीं है कि मैं इस किस्म की कैंपेन चला सकूं, ये मुर्तजा वहाब साहब ने कहा। और उसके जवाब में अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा आप सिर्फ कराची को भी साफ करने की सलाहियत नहीं रखते। ये आगे से उन्होंने उनको जवाब दिया। अब मरियम नवाज साहिबा का वो सुथरा पंजाब, वो कैंपेन, इश्तिहारी कैंपेन वगैरह वो सब कुछ चल रही है, लेकिन अगर ये फिगर्स दुरुस्त हैं, अगर इकोनॉमी की ये हालत है कि इस बरस लोगों ने कम जानवर कुर्बान किए हैं, तो फिर क्या ये जस्टिफाइड है कि हुकूमती पैसा इश्तिहारात के ऊपर इतना ज्यादा लगाया जाए। और वैसे भी पंजाब के अंदर तो हर तरफ आपको इश्तिहारात नजर आते हैं। ईद वाले दिन मैं एक जगह पे ट्रैवल कर रहा था और मेरे पास से ट्रक गुजरा, सरकारी ट्रक गुजरा और उसके ऊपर लिखा हुआ था मरियम नवाज का पंजाब।
लिटरली सरकारी ट्रक के ऊपर मरियम नवाज का पंजाब। आज तक हमने नहीं देखा कि कहीं पे लिखा हो कि जनाब कि इस फलानी मौजी शख्सियत का सिंध, फलानी मौजी शख्सियत का बलोचिस्तान, लेकिन मरियम नवाज का पंजाब मैंने खुद ये देखा। बाकी जो इश्तिहारात आप लोग देखते रहते हैं वो तो उसके अलावा हैं, तो वही मुर्तजा वहाब साहब भी कह रहे हैं। लेकिन बड़ी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर तादाद कम हुई है जानवरों की, इट मीन्स फिर कि जानवर बिके भी कम है, पैसे की सर्कुलेशन भी कम हुई है, विच इज ए वरिंग ट्रेंड। और एक बड़ी वजह इसकी जो बताई जा रही है वो महंगाई है। लोग अब महंगाई को उस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। लेकिन जावेद चौधरी साहब ने, उनका एक क्लिप मैंने आज देखा ट्विटर के ऊपर, और जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया में महंगाई नाम की कोई चीज ही नहीं है। जावेद चौधरी साहब ने, जब ये मैंने क्लिप एकदम से मेरे सामने आया तो मेरी भी एकदम से जो है ना अटेंशन उस तरफ गई, और मैंने कहा देखूं जावेद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं। फिर वो मैंने क्लिप सुना, उसमें उन्होंने कहा कि आप लोग समझेंगे कि शायद जो है मेरा कोई खुदा न खास्ता दिमाग काम नहीं कर रहा और मैं कोई आउट ऑफ माइंड हो गया हूं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। लेकिन बात यही है कि दुनिया में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं है। असल चीज है अफोर्डेबिलिटी। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर तो चावल आधे कीमत पे भी मिले तो आप नहीं ले सकेंगे। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तो जहाज भी महंगा नहीं है। लेकिन लोगों की देखें ना, महंगाई लोग महसूस तो करते हैं। ये तो उसी तरह है कि अगर आप 1 रुपया खर्च ना करें तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा। तो वही अफोर्ड तो फिर वो महंगाई होती है तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना। लेकिन एनीवे ये बात भी उनका लॉजिक है कि अगर आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर तो महंगाई नहीं है। लेकिन हर कोई जहाज तो नहीं खरीद सकता, आम बंदा तो महंगाई फील करता है। अफोर्डेबिलिटी तो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन क्या लोगों की जो इनकम है उसमें इजाफा हुआ है? एक बरस में कीमतों में इजाफा हुआ, और अगर साथ साथ इनकम में भी इजाफा हो जाता तो फिर तो अफोर्डेबिलिटी का इशू ना होता ना। फिर तो ठीक है, कोई में लोगों को लोग कहते कि ठीक है जी महंगाई है तो पर हमारी इनकम भी बढ़ गई है तो हम इसको जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। पर एनीवे जावेद चौधरी साहब ने कहा कि असल इशू अफोर्डेबिलिटी का है। अफोर्डेबिलिटी तो देखें फिर यहाँ पे अवाम की इनकम में तो इजाफा नहीं हुआ। और मैं ये समझता हूं कि जो मेरी थ्योरी है कि 1 रुपया भी वो बहुत ज्यादा होता है, 1 रुपया भी, क्योंकि अगर आप उसको खर्च ना करें तो वो तो खत्म ही नहीं होगा, सारी जिंदगी पड़ा रहेगा। इसी तरीके से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फिर तो कुछ भी महंगा नहीं है। लेकिन आम लोग तो महंगाई महसूस कर रहे हैं। पर जावेद चौधरी साहब का जो पॉइंट है वो भी एक वैलिड पॉइंट है। अच्छा जी, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो तहरीक है उस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा है कि तहरीक की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो तफसीलात हैं तहरीक कैसे चलाई जाएगी, क्या कुछ किया जाएगा, वो इमरान खान साहब ने अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब से तो उस तरह शेयर नहीं की हैं। जो जेल ट्रायल में लोग उनसे मिले थे, कुछ लोगों से उन्होंने चीजें शेयर की हैं। बताया जा रहा है कि शिबली फराज साहब को इमरान खान साहब ने काफी चीजें शेयर की हैं, कुछ 1-2 और लोग भी हैं उनके साथ काफी ज्यादा तफसीलात शेयर की हैं। और इमरान खान साहब से जब पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि मैंने उनको बता दिया है और अब वो देखेंगे चीजों को उस तरीके से हैंडल करेंगे। आप देखते हैं कि किस लेवल का ये एहतजाज होता है, कैसे ये एहतजाज होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस दफा मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनसे मैंने पूछा कि ये तहरीक आप कैसे चलाएंगे, तो उन्होंने कहा जी फलाने बंदे के पास इंफॉर्मेशन है, हमें नहीं पता। माजी में ये नहीं होता था, बहुत सारी चीजें शेयर करते थे कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है। इस दफा लगता है कि या तो कुछ ऐसा है जो मौके से पहले वो नहीं बताना चाहते, और इमरान खान साहब जो हैं वो भी अपनी मुलाकातों के बजाय जो जेल ट्रायल है जहां पे थोड़ी सी आवाज वगैरह आ रही हो, वो कोई इंपॉर्टेंट उन्होंने बात करनी हो तो जो साथ बंदा बैठा होता है उसके कान में कोई ऐसी बात कर देते हैं। उनको ये लगता है, वैसे तो आपको पता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देता, और इस वक्त मुल्क में भारी मैंडेट के साथ एक जमहूरी हुकूमत है, वो तो ऐसा नहीं करेगी कि इमरान खान जहां पे लोग की मुलाकात होती है वहां पे कोई डिवाइसेस लगाई हो, रिकॉर्डिंग हो रही हो, सब कुछ पता हो रहा हो कि इमरान खान साहब क्या बात कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कोई खुफिया चीज लगाई हो। इस तरह की बातें तहरीक इंसाफ वाले करते रहते हैं, लेकिन मुझे तो उस पर यकीन नहीं आता, क्योंकि इस वक्त एक जमहूरी हुकूमत, अगर खुदा न खास्ता जमहूरी हुकूमत ना होती, इलेक्टेड हुकूमत ना होती, तो फिर तो आप कोई ऐसी बात कर सकते थे। पंजाब में देखें ना, सुथरा पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत है, और वफाक में उनके चाचा की हुकूमत है, सिंध में बिलावल साहब की हुकूमत है, बलोचिस्तान में बिलावल की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन साहब की यानी पीटीआई की हुकूमत है। तो एनीवे जो मैं अर्ज कर रहा था कि इतनी ज्यादा जमहूरी हुकूमतें हैं, उनके होते हुए ये रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसी चीजें तो नहीं हो सकती। पर फॉर सम रीजन इमरान खान साहब जो है वो कुछ बातें जो है, जब वो जेल ट्रायल हो रहा होता है, उनके एक लीडर मुझे बता रहे थे कि वो उस वक्त कान में बता देते हैं किसी वकील के कि ये बताना, और उन मुलाकातों के अंदर समटाइम वो कोई ऐसी बात भी कर देते हैं जहां पे उनको ये लगता है
کہ میسج کہیں اور پہنچانا ہے، پر ہو سکتا ہے کہ وہ بات ضائع ہو جاتی ہو، اس لیے کہ ریکارڈ تھوڑی ہو رہی ہوگی۔ پر جو میں عرض کر رہا تھا کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ تفصیلات ایسی ہیں جو عمران خان صاحب نے کچھ لوگوں سے شیئر کی ہیں۔ یہ تحریک ملک گیر ہوگی، اور اس میں مجھے نہیں لگتا کہ جو پہلا فیز ہے، جو اب تک کی ڈیٹیلز میں سمجھ سکا ہوں مختلف لوگوں سے بات کر کے، وہ نہ لاہور کی طرف چڑھائی ہوگی نہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی ہوگی۔ خیبر پختونخوا کا اس میں کلیدی کردار ہوگا، اس میں سوشل میڈیا کا کلیدی کردار ہوگا، اس میں جو اوورسیز ان کے ہیں ان کا بڑا کلیدی کردار ہوگا۔ جی ہاں جی، یہ جو تحریک ہے اس میں جو مجھے بتایا جا رہا ہے، جو میرے اب تک میرے پاس انفارمیشن آئی ہے کہ اس میں اوورسیز کا بھی بڑا امپورٹنٹ کردار ہوگا، اور ایک ملٹی پرون اسٹریٹجی ہوگی کہ مختلف فرنٹس سے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے۔ اور عید کے بعد اس کو شروع کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ عید کے بعد ایگزیکٹلی یہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا، لیکن اس کے اندر سوشل میڈیا، اس کے اندر مختلف شہروں کے اندر، اوورسیز، ہر جگہ پہ وہ تحریک آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی، جو انفارمیشن اب تک سامنے آئی ہے۔ اور کچھ لیڈران کو عمران خان صاحب نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اور کچھ لیڈران کو عمران خان صاحب نے کچھ باتیں نہیں بتائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی کلیئر ہوں۔ اچھا، ایک دو اور بھی میں سوشل میڈیا پہ کلپس دیکھ رہا تھا، اور یہ اکثر میں نے یہ محفلز میں بھی یہ چیز نوٹ کی ہے۔ اکثر میں نے صحافی حضرات کو اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اکثر میں نے اور دیگر طبقات سے بھی تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس طرح بات کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جی میں نے اس کو شٹ اپ کال دے دی، میں وہاں پہ گیا، وہاں پہ اتنی بڑی بڑی شخصیات بیٹھی تھی، میں نے کہا تمہیں کیا پتا، اور یہ اور وہ۔ اور ایک صاحب کا میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں میں نے عمران خان کے تھائز پہ مکے مارے، کوئی کہہ رہا ہے جی میں نے فلانے کو شٹ اپ کال دے دی۔ اگر آپ ریئل معنوں میں، اگر ریئل جگہوں پہ ان کو دیکھیں تو میں تو بہت ساری جگہوں پہ میں اوور آل بات کر رہا ہوں، کسی مخصوص شخصیت کی بات نہیں کر رہا، وہاں پہ ان کی سمائلز جو ہے نا وہ ایسی ہوئی ہوتی ہیں، اور کسیانی اور اس طرح خوشامد کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کوئی افسر ہو چاہے کوئی لیڈر ہو، اور اس میں صحافی بھی شامل ہیں۔ سب ان کوشش ہوتی ہے کہ سب سے آگے گھس کے بیٹھیں، سب سے پہلی کرسی پہ بیٹھیں کہ ہم پہ نظر پڑ جائے، اور باہر نکل کے باتیں ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ محفلوں کے اندر کہ میں نے جب فلانا حکمران تھا اس کو میں نے یہ کہہ دیا، فلانے کو میں نے یہ کہہ دیا۔ جو بندہ بھی کسی تیسرے شخص کی غیر موجودگی میں اس کو بلیٹل کرتا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اس کی اپنی کیا جو ہے وہ اوقات ہے، یا اپنی کیا اس کی اخلاقیات ہیں، یا اپنی کیا اس کی سٹینڈنگ ہے۔ کبھی بھی جو بندہ اعلیٰ ظرف والا ہو، وہ دوسرے کی عدم موجودگی میں یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے اس کو وہ کر دیا، میں نے بڑا، ہاں میں نے جی یہ کہہ دیا، وہ بہت بڑا تھا تو میں ادھر گیا تو اتنے میٹنگ ہو رہی تھی فلانے جگہ پہ ہو رہی تھی، میں کھڑا ہوا، میں نے یہ کہہ دیا۔ اس طرح کی باتیں میں سنتا ہوں۔ پاکستان کے اندر صحافیوں کو بھی بڑی عادت ہے، اور سیاستدانوں کو بھی عادت ہے، اور کچھ اور لوگوں کو بھی ہوگی، لیکن یہ میں نے پرٹیکولرلی نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ جن کا جتنے زیادہ جو وہ چاپلوسی کرتے ہیں، وہ اتنی زیادہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ونس اگین، جو شخص کسی تیسرے شخص کے حوالے سے جب آپ کو کہہ رہا ہو نا کہ میں اس کو بھیجوں گا آپ کے پاس، اور اس کے حوالے سے یا اس سے کے حوالے سے کوئی بات کر رہا ہو، اور اس پہ وہ رسپیکٹ کا آنسر نہ ہو، ایسا شخص جو ہے نا وہ انتہائی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں سطحی ذہنیت کا مالک ہوتا ہے۔ جب وہ چوتھے سے آپ کے بارے میں بات کرے گا تو وہ اس وقت بھی اسی طریقے سے بات کرے گا۔ بلکہ ایک دفعہ میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میں ایک ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانے گیا، اور میں اکیلا تھا، لٹرلی اکیلا تھا، اس لیے کہ مجھے بھوک لگ گئی، میں کہیں ٹریول کر رہا تھا، کسی شہر کے اندر ہی تھا، تو میں کھانا کھانے چلا گیا۔ تو جب میں وہاں گیا تو وہ انہوں نے لا کے میرے سامنے مینیو رکھا، اور مینیجر صاحب آئے اور انہوں نے کہا کیسے ہیں آپ، خیریت سے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی ابھی آپ سے پہلے، انہوں نے مجھے صحافی کا نام بتایا، انہوں نے کہا یہاں پہ یہ لوگوں کی محفل تھی، صحافیوں کی محفل تھی، اور اس میں ایک صحافی ابھی کہہ رہا تھا کہ ابھی میں ریکارڈنگ کروا کے آیا ہوں، اور اطہر کاظمی کی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ لٹرلی وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کے حوالے سے اس نے اس قسم کی گفتگو کی، اور وہی صحافی جب مجھے ملتے ہیں تو وہ ان کا رویہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ میں نے کوئی اس کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی، میں نے کہا جی ان کی مرضی ہے۔ تو وہ بندہ مجھے کہے، پھر ان کا ویٹر بھی آ گیا، وہ مجھے کہے کہ یار ایسا ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو میں نے سوچا کہ ایک تو ان کی محبت ہے کہ انہوں نے یہ سنا اور مجھ تک پہنچا دیا، پر اینی وے یہ عادت ہوتی ہے لوگوں کی کہ جناب پیچھے سے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اور اس طرح کی آج کل میں بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ بھی تھوڑی سی چیزیں شیئر کی جائیں۔ تو جو بھی بندہ آ کے اس طرح کی بڑھ کے مار رہا ہوتا ہے، ان کی ٹوٹل اوقات کتنی ہوتی ہے وہ وقت ثابت کر دیتا ہے۔
جو کچھ ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی اس طرح کے نہیں کہتے جی میں نے اس کے منہ پہ یہ کہہ دیا اور میں نے اس کے منہ پہ وہ کر دیا. اگر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اٹ مینس کہ آپ کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ لوگ سمجھیں کہ اس منہ سے کوئی بڑی بات نکل سکتی ہے, تو اس وجہ سے آپ بڑی بڑی باتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان اور بھارت والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں, لیکن گزشتہ روز ہی میں نے اپنے ولاگ کے اندر آپ سے ایک چیز شیئر کی تھی. میں نے کہا تھا کہ محمد یونس صاحب جو ہیں انہوں نے بنگلہ دیش میں اگلے سال الیکشنز کا اعلان کر دیا ہے, لیکن اب آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ نظام کیسے کام کرے گا کہ جی اس میں یہ مسئلہ ہے, اس میں وہ مسئلہ ہے, اور اس میں یہ ہے, کیا یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا, اور بڑی چیزیں اس طرح کی سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اور یقین کیجیے باخدا مجھے کوئی انفارمیشن نہیں ہے میرے پاس کہ کوئی ایسی بات ہوگی یا ایسی بات ہو سکتی ہے. یہ میرا اندازہ تھا, مجھے پتا ہے کہ کرپٹ ممالک میں بیوروکریسی کیسے کام کرتی ہے, نظام کیسے کام کرتا ہے, کیسے حکمرانوں کو فیل کرتا ہے, سیاسی جماعتیں کیسے کام کرتی ہیں. تو آپ کو 4-5 کتابیں آپ پڑھیں تو آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ جو ہے کیا حالات ہیں افریقہ میں یہ اور وہ. تو اوور دا ایئرز آپ چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور پھر تھوڑا بہت آپ کو سمجھ آتی ہے. پر اینی وے آج صبح جب میں نے BBC اردو کی ویب سائٹ کھولی تو سامنے مجھے خبر نظر آ گئی, بنگلہ دیش میں انتخابات کے اعلان کے بعد محمد یونس کو نئی مشکلات کا سامنا. پھر آپ اس خبر کی تفصیل پڑھیں تو اس میں جناب لکھا ہوا ہے کہ ووٹر لسٹیں کیسی ہوں گی, وہ متنازع نہیں ہوں گی, کیا سیاسی جماعتیں کسی چیز پہ اتفاق کریں گی, کیا یہ اصلاحات ہو سکیں گی, ماہرین یہ کہہ رہے ہیں, ماہرین وہ کہہ رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی ماہرین بیچ میں آ گئے. اب دیکھتے ہیں جناب کہ اگلے برس وہاں پہ الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. ماہرین کو تو بہت زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے ماہرین جو ہیں یہ دنیا کے ہر جو ہے اس قسم کے ملک کے اندر کافی زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے مغرب میں ایسے ماہرین کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا آگے نکل گیا ہے, پر آبویسلی بڑا پیچھے بھی رہ گیا. تو ہمارے جیسے ممالک جو ہوتے ہیں وہاں پہ ماہرین جو ہیں ان کی مہارت جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتی ہے, اور اب بنگلہ دیش میں بھی ماہرین کو بہت ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. پر اینی وے ٹائم ول ٹیل کہ اگلے برس الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بنگلہ دیش میں. اچھا جی, یہ سامنے آپ خبر دیکھ سکتے ہیں, پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار انڈین یوٹیوبر کے ریمانڈ میں توسیع. اب ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جسبیر صاحب ہیں جن پر ISI کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا گیا ہے کہ یہ انتہائی بھونڈی اور گھٹیا سی بات ہے. وہ ایک خاتون یوٹیوبر ہے, اس کو بھی پکڑا ہوا گرفتار کیا گیا پہلے, پھر ان کو گرفتار کیا گیا اور مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے. ادھر سے تو کوئی کبوتر چلا جائے تو یہ کہتے تھے یہ ISI کا کبوتر ہے, اور ایک دفعہ ایک PTI کا جھنڈا چلا گیا, اس پہ PP پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا, اس کو وہ ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کرتے تھے, وہ غبارے کے ساتھ باندھ کے کسی نے بھیج دیا. تو انتہائی گھٹیا قسم کے الزامات وہ لگاتے ہیں اور انتہائی سطحی قسم کی وہاں پہ باتیں ہوتی ہیں, اور اپنے شہریوں کے اوپر اب الزام لگائے جا رہے ہیں, غداری کے فتوے بانٹے جا رہے ہیں کہ یہ غدار ہے وہ غدار ہے. ایون کہ جو کرنل صوفیہ قریشی صاحبہ ہیں جو ان کی ترجمان تھی, ان کے اوپر BJP کے کسی بندے نے کہہ دیا کہ دہشت گردوں کی بہن ہے. تو وہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں ان کو تنگ کیا جا رہا ہے. بھائی حملہ آپ نے کیا پاکستان پہ, آگے سے آپ کو جوتے لگائے پاکستان کی آرمی نے, پاکستان کی ایئر فورس نے, اور آپ نے جناب ادھر سے کبھی مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں, کبھی سکھوں کو تنگ کر رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ یہ ہو گیا, کبھی وہ ہو گیا. پر اینی وے اب مودی صاحب جو جا رہے ہیں کینیڈا میں بڑی تعداد میں سکھ بھی ہیں, وہاں پہ سکھ منسٹرز بھی رہ چکے ہیں, اور وہاں پہ مودی کی جو دعوت دی گئی ہے اس کے اوپر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے, اور کینیڈین حکومت سے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کینیڈین شہری کو, جس کی ایجنسیوں نے کینیڈین شہری کو کینیڈا کے اندر ٹارگٹ کیا, اس کو قتل کروایا. آپ اس کو کیوں دعوت دے رہے ہیں؟ تو میرے خیال میں بڑے وہاں پہ احتجاج ہوں گے, بڑے پیمانے کے اوپر وہاں پہ لوگ اپنی ریزینٹمنٹ شو کریں گے جب مودی صاحب وہاں پہ جاتے ہیں. اور مین وائل مودی جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر مائنورٹیز کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. ویسے واشنگٹن پوسٹ نے ایک خبر لگائی ہوئی تھی, ہاؤ انڈین میڈیا کریٹڈ اے پیرلل ریالٹی, جو واشنگٹن پوسٹ کی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں متوازی ریالٹی جو ہے وہ کھڑی کر دی, ایک پیرلل ریالٹی اپنی دنیا کھڑی کر دی انڈین میڈیا نے اس جنگ کے دوران. اور پہلے یہ اپنی عوام کو بیوقوف بناتے تھے اور عرصہ دراز سے بنا رہے ہیں, وہ ابھی بھی بن رہی ہے. لیکن اس دفعہ جنگ کا معاملہ تھا, جوہری جنگ کی طرف چیزیں جا سکتی تھیں. تو عالمی دنیا نے جب دیکھا اور بھارتی میڈیا کی کوریج دیکھی تو پھر دنیا بھر میں ان کی جگ ہسائی ہو رہی ہے, اور دنیا بھر میں ان کے اوپر لوگ کوشچن بھی کر رہے ہیں, اور اب کوئی ان کو کوٹ نہیں کرتا کہ جناب انڈین میڈیا نے یہ چیز رپورٹ کی, ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ ان کو آپ کوٹ کریں. دوسری جانب انڈیا کا وفد بھی جناب امریکہ میں تھا, پاکستان کا وفد پہنچ گیا ہے, برطانیہ پہنچ گیا ہے بلاول صاحب کی سربراہی میں, اور میں دیکھ رہا تھا, یہ سامنے آپ اسکرین شاٹ
دیکھ سکتے ہیں امریکہ میں بلاول صاحب نے کوئی انٹرویو بھی دیا, پر ہز باڈی لینگویج از ناٹ کنونسنگ فار سم ریزن. ان کو تھوڑے سے جس طریقے سے وہ مسکراتے ہیں وہ فار سم ریزن وہ آپ ہنا روبانی کھر مجھے ادھر زیادہ کنونسنگ نظر آتی ہیں جو وہ بات کرتی ہیں. اسی طریقے سے یہاں پہ اگر جو کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ وہ زیادہ کنونسنگ آپ کو نظر آتا ہے. بلاول فار سم ریزن لیکس دیٹ جو کریڈیبلٹی ہے جو ہونی چاہیے ایک اسرٹیو اسپیکر میں. آپ جب بات کرتے ہیں تو چار بندے آپ کو سنیں. آپ جب میڈیا پہ بات کر رہے ہیں یا آپ بیٹھے ہوئے امریکن میڈیا پہ, آپ کو اتنی جو ہے کھسیانی سی ہنسی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ انٹرویو کے لیے گئے ہوئے, آپ سنجیدہ معاملے پہ گئے ہوئے, آپ سنجیدہ بات کریں. کبھی آپ وہ ٹیموں والی بات کرتے ہیں اور وہ انتہائی سطحی قسم کی بات اور پھر اس میں مسکرانا اور یہ وہ. پر اینی وے اب تک کی جو صورتحال یہ ہے کہ انڈین وفد بھی وہاں پہ گیا ہوا ہے. ان کو تو آپ کو پتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اپنے ملک میں بھی اب ان پہ تنقید ہوگی ہے. ششی تھرور صاحب کبھی ادھر خواتین کے ساتھ نظر آتے ہیں, کبھی ادھر نظر آتے ہیں, کبھی خواتین ان کے ساتھ سیلفیاں لے رہی ہیں, کبھی وہ گانے گا رہے ہیں. ویسے حالت تو اب یہ ہو گئی ہے کہ ششی تھرور صاحب کسی محفل میں تھے, ان کا اپنا بیٹا غالباً واشنگٹن پوسٹ یا کسی امریکی اخبار کے لیے لکھتا ہے, تو اس نے کھڑے ہو کے سوال کر لیا کہ آپ جہاں پہ بھی گئے ہیں, آپ پہلگام کا آپ نے الزام پاکستان پہ لگایا, کیا ابھی تک کسی بھی حکومت کو آپ نے کوئی ثبوت دکھایا ہے پہلگام کا, یا کسی حکومت نے آپ سے کوئی ثبوت مانگا ہے فورن حکومت نے؟ تو ششی تھرور کہتے ہیں یقین کیجئے کہ میں نے اس کو یہاں پہ پلانٹ نہیں کیا تھا, یہ اس نے جو ہے نا بے شرم نے میرے سے یہ سوال کر لیا. اور اس لڑکے کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں, آپ کا مقدمہ تو بڑا آسان ہے. آپ نے 10 منٹ کے اندر اندر پاکستان پہ الزام لگا دیا تھا, آپ وہ رکھیں پوری دنیا کے سامنے وہ ثبوت, آپ کا مقدمہ تو 1 منٹ میں ثابت ہو جائے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ثبوت ہے. پر انہوں نے ششی تھرور صاحب نے کہا جی ہم نے کبھی کسی کو ابھی تک ثبوت نہیں دکھائے لیکن ہمیں پتا ہے اور یہ اور وہ. تو بھائی آپ تو اپنا مقدمہ فوراً ثابت کر سکتے ہیں, محنت تو پاکستان کو کرنی پڑے گی. الزام تو آپ نے فوراً پاکستان پہ لگا دیا, فوراً پاکستان پہ حملہ کر دیا, لیکن ابھی تک دنیا میں کسی کو ثبوت نہیں دکھائے. تو ان کا جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں. دنیا ان کا مقدمہ اس طرح نہیں خرید رہی ہے. بلاول صاحب بھی وہاں پہ باتیں کر رہے ہیں. اس ساری چیز کے اندر میرے خیال میں عالمی دنیا نے کسی کی سائڈ اس طرح نہیں لی. ایک طرح سے آپ کو وہ نیوٹرل نظر آتے ہیں. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ بھارت جو الزام لگاتا تھا یا کوئی بھی ملک پاکستان پہ الزام لگاتا تھا تو سارے جا کے وہ بھارت کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے, پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام یہ وہ. لیکن اس دفعہ جو بھارت کی حرکتیں ہیں, جو مودی کی حرکتیں ہیں, کینیڈا سے, امریکہ سے, برطانیہ سے, آسٹریلیا سے, ہر جگہ سے جس طرح کی رپورٹس ادھر کی انٹیلیجنس نے دی ہیں ان کی حکومتوں کو کہ سکھوں کے خلاف کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, بھارت کے اپنے شہریوں کو کیسے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں ان کی ایجنسیاں, اس کی وجہ سے مودی صاحب کی ریپوٹیشن اور ان کی حکومت کی ریپوٹیشن کافی خراب ہے. اور مغرب جو ہے وہ کسی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا. مغرب جو ہے اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی ہم سارے پاکستان کے پیچھے کھڑے, لیکن وہ ایکولی ٹریٹ کر رہا ہے. اور یہ چیز بھارت کو جو ہے ہضم نہیں ہو پا رہی ہے اور بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے مودی جی کو. اور میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہی ہوگا, مجھے کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.